کفرا، حضور نے فرمایا قریب ہے کہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اسلام سب سے پہلے روٹی کا حل کرتا ہے۔ ہاں جی، میں نے جو رسول اللہ کے پاس وفود آتے تھے نا، میں نے پڑھا ہے جو بھی وفد حضور کے پاس آتا، حضور بعد میں ملنے کے بعد سب سے پہلے حضور پوچھتے کہ روٹی کھائی ہے؟ روٹی کھائی ہے؟ تو کہتے جی ہم ام المومنین، پہلے گھر گئے تھے تو ام المومنین نے ہمیں وہ چیزیں ڈال کر وہ جو ہے وہ کھچڑی بنا کر چیزیں باہر بھجوائی تھیں تو ہم نے کھائی ہیں، پھر آپ کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد ہم پھر آپ کی بارگاہ میں آئے۔ تو حضور کے پاس وفد بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی جو حضور کی بکریاں چراتے تھے، وہ حضور مسجد کے سائے کے شام کے وقت وہ بکریاں چرا کے آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ بغل میں میں بکری سوئی تو میں کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا بکری سوئیے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا پھر ایک بکری ذبح کر دینا۔ تو وہ وفد کو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہم ذبح نہیں کر رہے، بکریاں جب 100 ہو جاتی ہیں تو ہم 100 نہیں ہونے دیتے، اسے پہلے ذبح کر دیتے ہیں۔ 100 بکریوں پر تو پھر زکوٰۃ، حضور نے ساری زندگی زکوٰۃ عطا نہیں فرمائی، مال بننے ہی نہیں دیا تھا۔ اور جو حضور کے جانشین ہیں آج، جو حضور کے وارث ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کی ٹھاٹھیں دیکھیں، ان کی باٹیں دیکھیں، ان کی خانقاہیں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے یورپ کے سفر دیکھیں، ان کے صاحبزادے دیکھیں اور دین کا انجام دیکھیں۔ ہاں جی، ان کے صاحبزادوں کی گاڑیاں دیکھیں، ان کی ہٹو بچو دیکھو، صاحبزادہ انج نکل رہا تو پیر کے میں نکلتا ہونا، اور دین کا اشر دیکھو کہ مسجدوں کے سپیکر بھی نہ بچ سکتے۔ یہ دین کے وارث ہے، اپنی خانقاہ میں ٹوٹی بھی نہیں اترنے دی، اپنی خانقاہ میں ترقی سے ترقی، حضرت صاحب کی کوٹھیاں بن رہی ہیں، صاحبزادوں کی لاہور بن رہی ہیں، کسی کی پشاور بن رہی ہیں، کسی کی بیریا ٹاؤن میں بن رہی ہیں، کسی کی یورپ کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے اغیار کے گیت گاتے ہیں، یہاں مرزائیوں کی حمایتیں کرتے ہیں، اور اسلام کو پرامن کر کے صوفیزم کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں تاکہ یورپ میں پتہ چلے یہ پیر صاحب جہاد کی بات نہیں کرتے۔ ہاں، یہ محمد عربی کا وہ پہلو بالکل چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے تو بکروٹے چاہیے، ہاں، جو محمد عربی کے دین کی پاور نہ مانتے ہوں، گھر بیٹھ کر تسبیح چلانا سکھاتے ہوں قوم کو، لیکن یہ کبھی نہ بتایا ہو کہ صدیق اکبر تخت پر بیٹھے تھے تو پھر منکرین باز آئے نا جناب۔ یہ صدیق اکبر کے پاس اقتدار ہی نہ ہوتا تو لوگ جنہوں نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، وہ انہوں نے دینی تھی دوبارہ۔ صدیق اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی، تو صدیق اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دینی، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ طاقت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ یمامہ کے اندر 80,000 کا لشکر آیا، اسی تے پاکستان مرزائیاں نو اج تک بڑے عہدے تو کوئی نہیں ہٹا سکیا، جج او بڑے پھر دین، وکیل او بڑے پھر دین، بڑے بڑے سرکاری عہدے تے لگے پھر دین۔ کیوں؟ اسلام کے پاس اقتدار کی پاور نہیں ہے۔ ہاں، جب اسلام کے پاس اقتدار کی پاور ہو نا، ایسے تک مرزائی نو کسی عہدے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، پورے یہ کیسے؟ تو صدیق اکبر کے پاس پاور تھی، 80,000 کا لشکر لے کر مسلمہ آیا، کہنے لگا میں بھی نبی ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا تینوں پتہ ہے کون اگے بیٹھا؟ صدیق بیٹھا۔ ہاں، ہاں جی، پاور تھی نا، تو پھر لشکر بھیج دیا۔ پھر کتنے 36,000 منکرین ختم نبوت صدیق اکبر مروا دیتے، 36,000، اور اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت بن گیا کہ ایسا یہ باغ تھا کہ جس کے اندر 36,000 بندے مارے گئے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔